بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا میرا موضوع سخن رمضان المبارک کی برکات اور رمضان المبارک کو نازل کرنے کا مقصد اور رمضان المبارک کے اندر افعال اور احکامات پر عمل کر کے تقوی حاصل کرنا۔ سامعین محترم، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ساتھ اللہ آگے فرماتا ہے کہ روزوں کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، روزے رکھنے سے ہوگا کیا؟ تو رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم تقوی کی طرف آتے ہیں، تقوی کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس بات میں تھوڑا سا غور و خوض کرنا پڑے گا کہ تقوی کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ تقوی کہتے ہیں ڈر کو، پرہیزگاری کو۔ یہی بات صحابی رسول سے جب پوچھی گئی کہ تقوی کا کیا معنی اور مفہوم ہے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ اگر آدمی ایک راستے سے گزر رہا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، اور اس آدمی نے جبہ پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جس راستے سے گزرے گا اور اس راستے میں جھاڑیاں آتی ہیں، تو اسے دل میں یہ ڈر ہوگا، خدشہ ہوگا کہ اگر میں نے اپنے دامن کو سمیٹا نہ اور میں نے اپنے کپڑوں کو نہیں بچایا تو میرے کپڑے خاردار جھاڑیوں میں پھنس جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو جب انسان ایسے راستے سے گزرتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنا قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، تو اس کیفیت کو تقوی و پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو تقوی کا مفہوم ہمیں سمجھ یہ آیا کہ تقوی سے مراد اللہ کا ڈر ہے، اور ڈر بھی اس بات کا کہ انسان جو افعال کرنے جا رہا ہے، اگر تو وہ اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ تو اچھے ہیں، لیکن اگر ایسے افعال اور ایسا رستہ انسان نے اپنایا ہے کہ اگر اس رستے میں رب کی نافرمانی ہوگی تو پھر وہاں سے انسان جب بچتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تقوی کا نام دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک بڑی بابرکتوں کا سامان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے اندر بڑی اللہ پاک کی بڑی کرم نوازیاں چھپائے لیتا ہے۔ آنے والے ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ انسان کے لیے توشہ آخرت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس رات میں قیام کرے اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کے جو انعامات ہیں، رمضان کے اندر جو اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، جو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے تو میری امت کا ہر فرد، ہر انسان یہ دعا رب سے کرے کہ مالک ساری زندگی رمضان ہی رہے، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہ رہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر وہ رحمتیں، وہ برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے،
روزہ رکھنے سے اگر ہم اپنے سماج کی طرف دیکھیں، اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو سمجھ آتی ہے، جو انسان کو یہاں سے لیسن ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو غریب مسکین لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو 2 ٹائم کا کیا 1 ٹائم کا بھی کھانا میسر نہیں آتا، پینے کے لیے پانی میسر نہیں آتا، تو وہ اس کی نگاہیں ان بندوں کی طرف مرکوز ہوتی ہیں اور دل میں رب کائنات کی جتنی بھی اس کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں، جب یہی حالت جب وہ اپنے پیٹ اپنے شکم کی طرف دیکھتا ہے اور اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہاں میرے معاشرے کے اندر، میرے ارد گرد، میرے معاشرے میں کچھ احباب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں انسان اپنے مد نظر رکھتا ہے تو پھر اسے لوگوں کی جو حالت ہے اس کی افادیت اور پھر جس معاملے میں جس سے وہ دوچار ہو رہے ہیں اس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں، بھوک پیاس برداشت کریں، لیکن ہماری نیت کا قبلہ درست نہ ہو، تو ذہن میں رکھیں پھر ہماری ایسی بھوک پیاس ہمارے کس کام نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز تو ہو سکتی ہے کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں یا میڈیکلی تھوڑی بہت ہی ہمارے اندر امپرومنٹ آ سکتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں روحانیت کبھی نہیں آئے گی۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ تو رکھے لیکن گناہ کا کام نہ چھوڑے، رب کی نافرمانی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں۔ کہ ایک وہ مقام، ایک وہ جگہ کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ کون کون سی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند الافطار، کہ سب سے پہلی خوشی افطار کی ہے، کہ جب ایک انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مالک کے حکم کی وجہ سے وہ انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتا، صبر و شکر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ لیکن جب افطار ہوتا ہے، افطار کے وقت وہ اللہ کی نعمت کو جب وہ لقمہ دیکھتا ہے اور لقمہ جب منہ میں لگاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، تو اس وقت اس کی خوشی کا انتہا ہوتا ہے کہ میں صبح سے لے کر ابھی تک بھوکا پیاسا تھا، اب اللہ کا فضل ہوا مجھے یہ نعمت میسر آئی۔ اور دوسری خوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری خوشی کل قیامت والے دن رب کائنات سے ملاقات کی ہے، کہ جب ایک انسان روزہ رکھے، افطار کے وقت بھی خوشی ملے گی، اگر اس کی خالص نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی تو پھر کل قیامت والے دن جب مالک کائنات سے اس کی ملاقات ہوگی اس وقت اسے خوشی میسر آئے گی۔ سامعین محترم، ہر ایک قدم پر ہمیں رمضان دوسروں کے ساتھ احساس مندی، ان کا خیال رکھنا اور پھر روحانی ترقی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اگر انسان صرف اپنے ساتھ یہ ظلم کرے کہ بھوک پیاس برداشت کرتا رہے، اپنے مالک کو راضی نہ رکھے، مالک کے جو حبیب ہیں ان کے احکامات کی پاسداری نہ کرے، تو پھر انسان صرف اپنی جان پر ظلم ہی کرے گا۔ اس کا اور مالک کے کائنات کے درمیان جو روزے کا رشتہ تھا، اس بندے نے ایسے برے اعمال کر کے اس کو ٹھکرا دیا۔ سامعین محترم، روزہ دار کے لیے جو رب کائنات کی طرف سے انعام ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جنت کے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بندے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کریں گے۔ تو کل قیامت والے دن پکارنے والا پکارے گا کہ وہ بندے آ جائیں جو رب کو راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کیا کرتے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو جب ندا دی جائے گی تو پھر جتنے بھی روزہ دار ہوں گے وہ سارے اس دروازے سے گزریں گے، اور جنت کے اندر روزہ داروں کے لیے ایک اور اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا کہ مالک کائنات ان بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے افضل نعمت رب کائنات کا دیدار ہے۔ تو پھر جب ان بندوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا تو انہیں جنت کی جو نعمتیں ہیں اس بڑی نعمت کے سامنے انہیں چھوٹی لگنے لگ جائیں گی۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، شارحین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو پھر وہ بندے کیا کریں گے؟ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس گھڑی کا انتظار کریں گے کہ جب مالک کائنات انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ تو سامعین محترم دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی انسان کی غلطی،
جہاں پر بہت بڑا اجر تھا، اگر دل میں فتور ہے، نیت میں کھوٹ ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا صرف بھوکا پیاسا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا، تو اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، ان سے انسان محروم ہو جائے گا۔ سامعین محترم، رمضان کی یہ بابرکت جو ساتیں ہیں، اس میں مختلف ایسی گھڑیاں ہیں کہ اگر انسان اس پہ تھوڑا سا بھی اپنا وقت صرف کر دے تو اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وقت افطار یہ اتنا عظیم وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں اس وقت بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب کائنات سے جو مرضی دعا کرے، مالک کائنات انسان کے حق میں وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کہ ایک انسان جو سارا سال رب سے دعائیں کرتا رہتا ہے، التجائیں کرتا رہتا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ہر طرح کی توجہات اللہ کی طرف کرتا ہے، لیکن وہ مقام اور وہ رتبہ نصیب نہیں ہوتا جو انسان کو رب کائنات رمضان کے اندر عطا فرماتا ہے۔ رمضان کی جو برکات ہیں، اگر ہم اس کی طرف مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دیکھیں رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل رمضان میں جو ہمیں اتنی بڑی برکت نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر جوش پر ہوتی ہیں کہ اگر ایک آدمی اس ماہ سے ہٹ کر اگر کسی مہینے میں کوئی عبادت کرتا ہے، اگر نفل پڑھتا ہے تو وہ نفل ہی رہیں گے، اگر وہ فرض ادا کرتا ہے اس کا جو پہلے کا مقام ہے وہی رہے گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر کوئی نفل عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو رب کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ اس بندے کو نفل کی جگہ فرض کا مقام دے کر اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے تو مالک کائنات اس فرض کا جو اجر ہے 70 گنا بڑھا کر انسان کے نام مال میں ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بندہ اگر سارا سال محنت کرتا رہے وہ ایک طرف، اور اس مہینے کی جو محنت ہے 30 دنوں کی محنت ہے وہ پورے سال پر غالب آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس ماہ کے اندر اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں اس چیز کی طرف آنا پڑے گا کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بند کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی ہم غفلت میں کیوں رہتے ہیں؟ کچھ احباب نمازوں کی طرف آنے والے ہوتے ہیں، کچھ احباب مساجد کی طرف آتے ہیں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، فرائض کو پورا ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں کہ رمضان شریف کے اس مقدس ماہ کے اندر کہ جب شیطان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بھی انسان گناہ کی طرف مبتلا رہتا ہے، فرائض کو ادا نہیں کرتا، نوافل کی طرف نہیں آتا، اس کی رحمت اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ اگر شیطان چلا بھی جاتا ہے اس کے باوجود اس کے اندر جو شیطانیت بری ہوتی ہے وہ اس کے اندر رہ جاتی ہے، اس کے من کے اندر بری ہوتی ہے۔ اس کے نفس کی دوستی شیطان کے ساتھ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ شیطان کی جانے کے باوجود انسان نیکی کی طرف نہیں آتا۔ سامعین محترم، اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم روزے رکھیں گے تو ہماری نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو سامعین محترم، 3 طرح کے جو نفس ہیں وہ قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی صالحین نے سلف نے ذکر کیے ہیں۔ جو پہلا نفس ہے انسان کا، قرآن کے اندر آتا ہے پارہ نمبر 13 کی پہلی لائن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائی کی طرف لے جانے والا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو جب انسان کو نفس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان اللہ کی طرف نہیں آتا، تو پھر اس نفس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ صوفیاء لکھتے ہیں کہ اگر انسان کا نفس ایسا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ روزے کی طرف آئے، نماز کی طرف آئے، اللہ کے فرائض کی طرف آئے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو ادا کرتا ہے تو یہاں سے انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے، انسان کا نفس اس کے چنگل سے نکل کر نفس لوامہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور نفس لوامہ کہتے ہیں وہ نفس، لوامہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، سرزنش کرنے والا۔ تو نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس سے جھنجھوڑتا ہے کہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی۔ تو یہ جب انسان کو یہ سٹیج نصیب ہوتا ہے پھر انسان اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، پھر یہی سٹیج آگے نکلتا ہے نفس ملہمہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو نفس ملہمہ نصیب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں اچھی اچھی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گناہ سے نفرت
اور نیکی سے محبت کا انسان کے اندر ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے آگے جب ترقی انسان کو نصیب ہوتی ہے, انسان آگے بڑھتا ہے, تو ایک اور سٹیج انسان کو نصیب ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یہ وہ نفس ہے جس کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. کس چیز میں؟ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے احکامات کی پاسداری میں. پھر جب یہی سٹیج آگے بڑھتا ہے, پھر ایک اور سٹیج نفس کا آتا ہے جسے کہتے ہیں نفس راضیہ. یہ وہ نفس ہے کہ انسان ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. پھر جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے, احکامات کی بجاوری کرتا ہے, پھر آگے ایک اور سٹیج انسان کو نصیب ہوتا ہے. انسان کی ترقی اور یہ منازل انسان طے کرتا جا رہا ہے. پھر نفس راضیہ سے انسان آگے نفس مرضیہ پر آ جاتا ہے کہ پہلے تو انسان رب سے راضی تھا, رب کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ اے بندے پہلے تو مجھ سے راضی تھا, میرا بھی یہ اعلان کرتا ہوں میں تم سے راضی ہوں. تو جب انسان کو نفس مرضیہ نصیب ہوتا ہے, پھر ایک آخری سٹیج انسان کو نصیب ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں نفس صالحہ یا نفس کرامہ. یہ وہ سٹیج ہے کہ جب ساری چیزیں انسان سائڈ پہ کر دیتا ہے, اسے اللہ کی نعمتوں سے بھی سروکار نہیں ہوتا, اسے صرف رب سے سروکار ہوتا ہے یا رب کے رسول کے ساتھ سروکار ہوتا ہے. کیوں کہ عالم ارواح میں بھی جب ارواح سے وعدہ لیا گیا تھا, مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ روحیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا, تو پھر جب رب کہے گا ٹھیک ہے یہ جہنم ہے, تو وہ ڈر کی وجہ سے رب کی عبادت کرتے تھے. پھر ایک کیٹیگری یہ تھی کہ جنہوں نے جنت کو دیکھا تھا, وہ جنت کی وجہ سے, اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو جانتے اور اللہ کی عبادت کرتے. لیکن ان میں سے ایک کیٹیگری یہ تھی, ایک قبیلہ, ایک کنبہ ایسا تھا روحوں کا جو صرف نہ رب کی دوزخ کی وجہ سے رب کی عبادت کرتے تھے, نہ رب کی جنت کی وجہ سے کرتے تھے, وہ صرف محض اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. تو یہ نفس کرامہ وہ ہے جو انسان کو اس اسٹیج تک لے کر آتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے, اس کو ضائع کر دیں گے, تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بننا چاہیے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ایک آخر میں حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں, اپنا قدم مبارک ممبر مبارک پہ رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. پھر دوسرا قدم رکھتے ہیں, پھر آمین کہتے ہیں. پھر تیسرا قدم رکھتے ہیں, پھر آمین کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ, میں جب ممبر پر جلوہ افروز ہونے لگا تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ وہ شخص اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے جس بندے کو رمضان میسر آئے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے, اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. تو میں نے آمین بولا ہے. تو ایسا صاحب ہو, یہ دیکھیں کہ اگر دعا کرنے والے جبریل امین ہوں اور آمین کہنے والے رسول پاک ہوں, تو پھر یہ دعا کیسے رد ہوگی؟ تو سامعین, اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. رمضان ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آتا ہے کہ دنیا کے جنجال سے نکلیں, اپنے پیارے رب کی طرف آئیں, اسلام کی طرف آئیں. اگر ہم اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, مالک کائنات ہمیشہ ہم سب کو, ملت اسلامیہ کو اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.